ایک بحران ختم تو دوسرے نے سر اٹھا لیا۔ آٹے کی سپلائی بہتر ہوئی تو چینی کی قلت کا سامنا شروع۔ گڑھی شاہو کی اکثر دکانوں پر چینی دستیاب ہی نہیں۔ چینی کا تھوک مارکیٹ میں 98 روپے فی کلو ریٹ مقرر۔ شہری چینی کی تلاش کے لیے پھرنے لگے۔ 10 اور 20 کلو والے آٹے کے تھیلے کی سپلائی میں بہتری۔ ترجمان ضلعی حکومت کہتے ہیں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ گڑھی شاہو مین بازار کی دکانوں پر چینی کی قلت کو دور کیا جائے گا۔ اشیاء خورنوش کی دستیابی اور معیار بہتر بنانے کے لیے وزیر صحت خود میدان میں آ گئی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا نہرو پارک اسلام پورہ میں سہولت بازار کا دورہ، مختلف سٹالز پر جا کر اشیاء کے نرخ اور عوامی رائے دریافت کی۔ اس موقع پر کہنا تھا کہ سہولت بازار میں اشیاء خورنوش وافر مقدار میں دستیاب ہیں۔ حکومت عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کر رہی ہے۔ ضروریات زندگی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت نے واضح حکمت عملی مرتب کی۔ آٹے کی صورتحال پر قابو پا لیا، چینی بحران جلد ختم کریں گے، کمشنر لاہور کا دعویٰ۔ ذوالفقار گھمن کہتے ہیں لاہور کے 31 سہولت بازار شہریوں کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے۔ سہولت بازاروں کو مزید توسیع دینے کی تجویز زیر غور ہے۔ لال پل سہولت بازار کا دورہ، اشیاء کے معیار اور انتظامات کو چیک کیا۔ کورونا کیسز پھر بڑھنے لگے، شہری تاحال غیر سنجیدہ۔ لاہور میں مزید ایک شخص کورونا سے جاں بحق، 86 نئے مریض رپورٹ۔ لاہور میں کورونا کا شکار مریضوں کی تعداد 52,174 جا پہنچی۔ ملتان 35، راولپنڈی 9، پہاڑی 5 نئے کورونا مریض رپورٹ۔ آئی جی ریلوے عارف نواز کا بھی کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ انارکلی بازار میں شہریوں نے ایس او پیز کی دھجیاں اڑا دی۔ دکاندار اور گاہک بلا خوف و خطر کاروبار میں مگن۔ 75% شہریوں نے ماسک اور 70% نے سینیٹائزر کا استعمال ترک کر دیا۔ کورونا کی موٹی وبا آؤٹ آف کنٹرول ہونے کا خدشہ بڑھ گیا۔ اسموگ کی شرح دن بدن مزید بڑھنے لگی۔ لاہور دنیا کا تیسرا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 204 ریکارڈ۔ سندر انڈسٹریل ایریا 378 AQI کے ساتھ سر فہرست رہا۔ واسا نے شہر میں اسموگ کے خاتمے کے لیے سائیکل چلاؤ مہم کا آغاز کر دیا۔ واسا افسران پہلے دن اپنے دفاتر سائیکلوں پر پہنچے۔ 30 افسران اور ملازمین ظہور الہی روڈ پر اکٹھے ہوئے۔ ریلی کی شکل میں 1 کلومیٹر سفر طے کر کے دفتر پہنچے۔ کچھ افسران ذاتی سائیکل اور کچھ کرائے پر لے آئے۔ ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کہتے ہیں واسا افسران ہر ہفتے کے روز سائیکل پر ہی دفتر آئیں گے۔ اسموگ پر قابو پانے کے لیے افسران نے گاڑیوں کا استعمال ترک کیا۔ لاہوریوں کو اب پینے کا صاف پانی ملے گا۔ عرصہ دراز سے بند اور خراب فلٹریشن پلانٹس کی سنی گئی۔ واسا نے ضلعی حکومت کے 99 فلٹریشن پلانٹس کا چارج سنبھال لیا۔ مرمت کی غرض سے آرسینک ریموول پلانٹس لگائے جائیں گے۔ مرمت اور آرسینک ریموول پلانٹس کی تنصیب کا کام 3 ماہ میں مکمل کیا جائے گا۔ سردار ایاز صادق اپنے موقف پر ڈٹ گئے، کہتے ہیں ریاست مخالف کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہت سے راز ہیں، کبھی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا نہ دیں گے۔ حکومت میرے بیان کو افواج پاکستان سے نتھی نہ کرے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی کی میڈیا سے گفتگو۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ایاز صادق کی اسمبلی میں گفتگو انتہائی سنجیدہ اور ذمہ دارانہ تھی۔ کسی سے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ قیامت کی علامت ہے کہ مسلم لیگی غدار ٹھہرے ہیں۔ پی ڈی ایم نے اپنے شیڈول کے مطابق پروگرام جاری رکھے گی۔ سمجھ نہیں آئی نواز شریف نے ایاز صادق کو لانچ کیوں کیا۔ عمران خان کہیں نہیں جا رہے، مارشل لاء نہیں لگے گا۔ 1 نومبر سے 31 دسمبر تک 2 ماہ بہت اہم ہے۔ 20 فروری تک کٹا نکل آئے گا۔ نواز شریف کی تھپکی کے بغیر
ایاز صادق ریاست مخالف بیان نہیں دے سکتے، ریاست سے لڑائی کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے، مولانا کے 6% ووٹ ہیں، وہ کسی بڑی پارٹی کے بغیر نہیں چل سکتے، نواز شریف اور مریم کے پیچھے لگ کر بارودی سرنگوں پر چل رہے ہیں، شیخ رشید کی پریس کانفرنس۔ حمزہ شہباز کا بختربند گاڑی میں عدالت آنے سے انکار، بختربند گاڑی کھڑی رہی، حمزہ شہباز جیل سے باہر نہیں آئے، پولیس افسر کا عدالت میں بیان، اب ملزم کو پسند کی گاڑی میں عدالت لایا جائے گا، ریاست کی ناکامی ہے، کیا وہ ملزم کے سامنے بے بس ہے؟ حمزہ شہباز کو پیش نہ کرنے پر عدالت کا اظہار برہمی، سیکرٹری داخلہ، آئی جی اور جیل سپرنٹینڈنٹ سی سی پی او کو شوکاز جاری، عدالت کا تمام افسران کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم، رمضان شوگر ملز ریفرنس کی سماعت 10 نومبر تک ملتوی، لیگی رہنما عطا اللہ طارر کہتے ہیں جیل کے گیٹ پر حمزہ شہباز کی پولیس سے تلخ کلامی ہوئی، جس پر پیش نہیں کیا، وزیر اعظم نے پولیس کو سیاسی فورس بنا دیا، آئی جی اور سی سی پی او کو کرائے پر لگا دیا گیا۔ رسی جل گئی بل نہیں گئے، حمزہ شہباز کے نخرے ابھی ختم نہیں ہوئے، حمزہ شہباز لیموزین، مرسڈیز یا چارٹرڈ طیارے سے عدالت جانا چاہتے ہیں، اب وی آئی پی نہیں حقیقی احتساب ہوگا، شہباز شریف اور نواز شریف خاندانوں میں پھوٹ پڑ چکی ہے، فیاض الحسن چوہان کا حمزہ شہباز کی عدالت غیر حاضری پر رد عمل، ترجمان نون لیگ پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ حمزہ شہباز بہادر باپ کا ایک دلیر بیٹا ہے، مشرف کے دور میں بھی قید تنہائی کاٹی لیکن جھکے نہیں، حمزہ شہباز سیاسی قیدی ہیں، سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ انتقام کی آگ گلی محلوں میں پھیلی تو حالات قابو میں نہیں رہیں گے، رانا ثناء اللہ کی حکومت کو وارننگ، کہتے ہیں ایاز صادق کا اسمبلی میں دیا گیا بیان چیلنج نہیں ہو سکتا، اگر الفاظ درست نہیں تھے تو اس وقت سپیکر کہاں تھے؟ حکومت اپوزیشن کے بیانات بھارتی بیانیے سے جوڑ رہی ہے، آٹا چینی کی قیمت بڑھا کر غریب کی جیب پر 2200 ارب کا ڈاکہ ڈالا گیا، عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو، منشیات سمگلنگ کیس کی سماعت 21 نومبر تک ملتوی، عدالت کا آئندہ سماعت پر پروسیکیوشن کو فرد جرم کی کارروائی کے لیے بحث کا حکم۔ سیاست اور حکومت بغاوت کر رہی ہے، مسلم لیگ نون کا بیانیہ پاکستان کا آئین ہے، حکومت اپنی ناکامی چھپانے کے لیے قومی اداروں کو جھونک رہی ہے، نون لیگ کے خلاف بینرز مہم ہوا میں ٹائیں ٹائیں فش ہو جائے گی، رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو، ماڈل ٹاؤن میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا بھی انعقاد، علماء کرام اور لیگی رہنماؤں کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بے آسرا بچوں کے حقوق کے لیے احسن اقدام، بھکاری بچوں کو فنی تربیت کے کورس کرائے جائیں گے، بھیک منگوانے والے مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ڈائریکٹر ایڈمن کے خلاف انکوائری کا حکم، 12 سال بعد چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس، 1.5 برس کے دوران 5000 بچوں کو ریسکیو کیا، چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ، عثمان بزدار نے سارا احمد کی کارکردگی کو سراہا۔ ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کو بجلی بل کی ادائیگی کا معاملہ، ہائی کورٹ کا پولیس دفاتر کی بجلی فوری طور پر کاٹنے کا حکم، بل ادائیگی تک بجلی معطل، پولیس افسران کی تنخواہ جاری نہیں ہوگی، جسٹس شاہد کریم نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم جاری کر دیا، پولیس ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کے 2.5 کروڑ روپے بل کی نادہندہ ہے۔ بر وقت انصاف کی فراہمی کے لیے چیف جسٹس ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، چیف جسٹس قاسم خان کا زیر التوا مقدمات نمٹانے کا حکم، سیشن ججز کو انتظامی جج، ٹرائل ججز اور مسالتی ججز مقرر کرنے کی ہدایت، علیحدہ کاز لسٹ عدالت کے باہر آویزاں کی جائے، ڈی جی ڈسٹرکٹ جوڈیشری نے مراسلہ جاری کر دیا۔ اور خواتین اب گولف میں بھی کامیابیاں سمیٹنے لگی، رائل پام کنٹری کلب میں خواتین گولف ٹورنامنٹ کا اہتمام،
मुल्क भर से 35 खवातीन गोल्फर्स ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। नन्ही गोल्फर ने शानदार शॉट्स खेलकर सबको हैरत में मुब्तला कर दिया। 12 साला गोल्फर बुशरा फातिमा ने प्रोफेशनल खिलाड़ियों को खूब टक्कर दी।